نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ اقسام کا بیان چل رہا ہے، یعنی کہ 7 قسمیں، کلمے کی 7 قسمیں۔ اور یہ کس بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں ہم کلمے کی؟ کلمہ مینس ورڈ، ورڈ کی عربی زبان میں ہم 7 قسمیں کر رہے ہیں، اور بنیاد کس کو بنا رہے ہیں کہ اس کے اندر اس کلمے میں پائے جانے والے حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے۔ حروف علت کسے کہتے ہیں؟ وویلز، جو وویلز کی حیثیت رکھتے ہیں، الف، واو اور یا۔ اور اس کے علاوہ جو کانسوننٹس ہیں، ان 3 حروف کے علاوہ عربی میں جتنے بھی ہیں وہ کانسوننٹس، وہ سارے حروف صحیحہ کہلاتے ہیں۔ تو وویلز اینڈ کانسوننٹس آپ کو سمجھ میں آ گئے، تو اب اس کے بیسس پہ کس لفظ میں کتنے وویلز ہوں گے، کتنے حروف صحیح ہوں گے، اس بیسس پہ یہ کلاسیفیکیشن ہے۔ تو 4 ہم نے ٹائپس پڑھ لیے تھے۔ صحیح، ایسا کلمہ کہ جس کے اندر کوئی بھی حرف علت نہ ہو، یعنی کہ وویل والے لیٹرز نہ ہو، الف، واو، یا، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا اس میں کوئی حمزہ نہ ہو۔ تیسرا ایک جنس کے 2 حروف نہ ہو، یعنی کوئی بھی لیٹر ریپیٹڈ نہ ہو، جیسے کہ مددا میں تو میم دال دال، تو 2 بار دال ریپیٹ ہوا ہے، تو کوئی بھی لیٹر ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کلمہ ہے یہ تینوں کنڈیشن میٹ کرتا ہے تو اسے ہم کہیں گے کلمہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی کیٹیگری؟ صحیح۔ جیسے کہ نصرن، تو اس کے اندر کوئی بھی حرف علت نہیں ہے، الف، واو، یا نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، اور کوئی بھی لیٹر ریپیٹڈ نہیں ہے، تو اسی لیے یہ کلمہ صحیح۔ محموز حمزہ سے ہے۔ حمزہ کسے کہتے ہیں کہ جس الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو یا سکون، حرکت سے مراد زیر زبر پیش، اور سکون سے مراد جزم۔ تو زیر زبر پیش یا جزم اگر کسی الف پر نظر آئے تو اسے الف نہیں کہنا، بلکہ اسے حمزہ کہنا ہے۔ اب اگر کوئی حمزہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کسی کلمے میں تو وہ محموز کہلائے گا۔ تو ہم جو ہے فعل ہو یا اسم ہو، اس کلمے کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے نمبر آف لیٹرز کے بیسس پہ بھی کلاسیفائی کرتے ہیں، رائٹ؟ جیسے کہ 3 لیٹرز ہوں گے تو ثلاثی کہتے ہیں، ثلاثی مجرد، اوکے۔ تو اب 3 لیٹرز ہو گئے فا، عین، لام کلمے کے مقابلے میں۔ تو اگر فا کلمے میں حمزہ آ گیا تو محموز الفا، عین کلمے میں اگر آ گیا تو محموز العین، اور لام کلمے میں آ گیا تو محموز اللام۔ تو یہ جو فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ میں سمجھا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ 3 لیٹرز ہیں، اکلا، اکلا، یہ 3 لیٹرز ہیں۔ اب اس کے اندر یہ فرسٹ والا لیٹر یہ فا کلمہ کہلائے گا، بیچ والا عین کلمہ، اور لاسٹ والا لام کلمہ کہلائے گا۔ یہ نام دیے ہیں پوزیشننگ کے، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ کی، ٹھیک ہے، جو اس کے اصل روٹ ورڈز ہیں اس بیسس پر، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہاں فرسٹ لیٹر حمزہ ہے اکلا، اکلا میں، تو اسے ہم کہیں گے محموز الفا، کیونکہ فا کلمہ کی پوزیشن پر آیا ہے۔ اب یہاں پر رأسن میں دیکھیں سیکنڈ پوزیشن پہ حمزہ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ محموز العین، کیونکہ بیچ والا حرف کون سا ہوتا ہے؟ عین والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فاعلا کے اندر عین بیچ میں آتا ہے، تو یہ بیچ والی پوزیشن پر حمزہ آیا ہے۔ اور پھر قارا کے اندر دیکھیں آپ تو یہ تھرڈ پوزیشن پر حمزہ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہیں گے محموز اللام، کیونکہ فا، عین، لام میں تھرڈ لیٹر کیا ہوتا ہے؟ لام ہوتا ہے، تو تھرڈ پوزیشن پہ حمزہ آیا، اسی لیے ہم نے کیا کہا اس کو؟ محموز اللام، یعنی ایسا کلمہ جس کے لام کلمے میں حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ آگے مضاعف، مضاعف جو ہے ڈبل ہونے کو کہیں گے، یعنی وہ کلمہ جس میں 2 حروف اصلیہ ایک جنس کے ہوں، جیسے کہ مدن، مدن تشدید جس پر اس کو ڈبل کاؤنٹ کرتے ہیں، تو اصل میں مددن تھا وہ، تو اس میں دال ریپیٹ ہوا ہے، تو کوئی بھی لیٹر اگر حروف اصلیہ میں ریپیٹ ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مضاعف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ثلاثی کے اندر ہو، یعنی 3 لیٹرز والے کلمے میں ہو تو مضاعف ثلاثی کہیں گے، 4 لیٹرز والا ہوگا تو مضاعف رباعی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں بھی ہم دیکھ چکے۔ مثال، اب مثال یہ اگزامپل کو نہیں کہیں گے، مثال سے مراد وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو۔ اب حرف علت دیکھیں گے، اب صحیح کلمہ، صحیح حروف دیکھ رہے تھے اب تک، اب یہاں سے جو ہے آپ دیکھیے، اگر کوئی کلمہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی کلمہ اس کے اندر حرف علت پایا جائے تو اسے معطل کہیں گے،
اگر کسی کلمے میں کوئی بھی حرف علت پایا جائے تو اسے معطل کہیں گے. معطل جس میں حرف علت پایا جائے. حرف علت کتنے ہیں؟ الف، واو اور یا، 3 لیٹرز. یہ 3 حرف علت ہیں. اب دیکھا یہ جائے گا یہ جو حرف علت آ رہا ہے وہ فا کلمے میں آ رہا ہے یا عین کلمے میں آ رہا ہے یا لام کلمے میں آ رہا ہے. اگر فا کلمے میں آیا تو اسے کہیں گے معطل الفا. اگر عین کلمے میں آیا تو معطل العین. ٹھیک ہے، اور لام کلمے میں آیا تو معطل اللام. ہو گیا یاد؟ معطل یاد رکھ لیا آپ نے. معطل یہ لفظ یاد رکھ لیا کہ ایسا کلمہ جس کے اندر حرف علت ہو. اب وہ حرف علت فرسٹ پوزیشن پہ بھی آ سکتا ہے، سیکنڈ پہ بھی آ سکتا ہے، تھرڈ پہ بھی آ سکتا ہے. تو میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یوں نہیں کہوں گا کیونکہ صرف کی اپنی ٹرمینالوجی ہے. تو میں کیا کہوں گا؟ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یوں کہوں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ بعض اوقات اس کے اندر حروف زائدہ بھی آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے علامت مضارع وغیرہ آ جاتی ہے. تو اب اس سے کیا ہو جاتا ہے، ان کی پوزیشن بدل جاتی ہے، وہ سینٹر میں چلے جاتے ہیں تینوں حروف کبھی بعض اوقات. جیسے کہ یفعلو، یفعلو کے اندر یا علامت مضارع ہے، فا عین لام اس کے بعد آیا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو گیا، فا سیکنڈ نمبر پر، عین تھرڈ نمبر پر اور لام فورتھ نمبر پہ چلا گیا. تو ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کہہ سکتے تھے کیا؟ پھر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا کنسیپٹ نہیں ہے بلکہ حروف اصلیہ کی اوریجنل پوزیشننگ کی بات ہو رہی ہے. فا کلمہ کدھر گیا، عین کدھر گیا، لام کدھر گیا اس کا. اوکے، اس بیسس پہ. تو اب دیکھا جائے گا کہ حروف جو ثلاثی مجرد میں اگر آپ دیکھیں گے کہ فا کلمے میں کوئی بھی حرف علت آتا ہے تو اسے ہم کہیں گے معطل، معطل الفا. یہ یاد ہو گیا آپ کو؟ معطل ایسا کلمہ جس کے اندر حرف علت آ جائے. کلیئر؟ اب اگر فا پوزیشن پر آ گیا فا کلمے میں تو معطل الفا کہیں گے. اوکے، مثال دیکھیے جیسے وعظن، وعظن. آپ اس مثال میں دیکھیں، مجھے بتائیں اس میں کتنے لیٹرز ہیں؟ واو، عین اور وا. اب اس کے اندر کوئی حرف علت نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وویل والا لیٹر نظر آ رہا ہے؟ ہاں بالکل، وہ کیا ہے؟ واو. یہ واو کیا ہے؟ حرف علت ہے. کلیئر؟ اب یہ کون سی پوزیشن پہ آیا ہے؟ فاعلہ کے حساب سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں. فا کلمے میں واو، عین کلمے پر عین، لام کلمے پر واو. ٹھیک ہے، تو یہ فا کلمے میں واو آیا تو اس کلمے میں فا کلمے میں حرف علت آیا، اس لیے ہم معطل الفا کہیں گے. اس کا دوسرا نام مثال ہے. ٹھیک ہے، اسی کا نام ہے یہ معطل الفا. ہو گیا کلیئر؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ اب دوسرا یتیمن. یتیمن آپ دیکھیں، یتیم ہونے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر فرسٹ ہے یا، سیکنڈ ہے تا اور تیسرا ہے میم. تو فا کلمے کے مقابلے میں یا آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ معطل الفا. اب کبھی واو آ رہا ہے کبھی یا آ رہا ہے، حمزہ تو نہیں آنا چاہیے، ہم نے پہلے کہا. ٹھیک ہے، مطلب حمزہ مطلب جس کے اوپر کوئی حرکت وغیرہ ہو. ٹھیک ہے، الف تو ہو سکتا ہے. تو اب دیکھیں اگر حرف علت واو آ جائے تو ہم کہیں گے مثال واوی، واو سے واوی، واو والا. اور اگر یا سے آ جائے تو مثال یائی. بس یہ کیا ہے، نام دیے گئے ہیں الگ 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 اس کلمے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ اس کے اندر حروف اصلیہ کتنے ہیں، اگر ہیں یا حروف اصلیہ کتنے ہیں، حروف زائدہ کتنے ہیں، اس اعتبار سے. پھر اس کے بعد اس کے اندر کوئی حرف علت ہے یا نہیں ہے. اگر حرف علت ہے تو کون سی پوزیشن پر ہے، فرسٹ پر ہے، سیکنڈ پر ہے، تھرڈ پر ہے. تو اس کلمے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے الگ الگ ٹرمز یوز کر رہے ہیں. یہ ٹرمز آپ کو بالکل اجنبی لگیں گے، نئے نئے لگیں گے، بٹ ان کو یاد کر لیں کیونکہ ایک کیٹیگری بنا رہے ہیں. اس طرح کے ورڈز آئیں گے تو یہ رول فالو کرنا پڑے گا، اس طرح کے ورڈز آئیں گے تو یہ رول ہوگا، ایسے. ٹھیک ہے، تو وعظن اب یہ کون سا کہلائے گا؟ مثال، مثال واوی کیونکہ واو آ گیا پہلی والی پوزیشن پہ. اور یہاں پر یتیمن میں مثال یائی کیونکہ یا آ گیا ہے فا کلمے کے مقابلے میں. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا مثال کسے کہتے ہیں. اب آئے پانچویں قسم ہے اجوف.
अजवफ जौफ से है, जौफ पेट को कहते हैं, सेंटर को कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कोई चीज सेंटर में होनी चाहिए। वो कलीमा जिसका ऐन कलीमा हर्फ इल्लत हो उसे मुअत्तलुल ऐन भी कहते हैं। अब ये उसका दूसरा नाम, अजवफ कह लें या मुअत्तलुल ऐन कह लें, दोनों दुरुस्त है। ठीक है, ऐन कलीमा सेंटर में होता है, फा, ऐन और लाम। तो इस सेंटर में क्या होता है, ऐन कलीमा होता है, राइट। और ये सेंटर में होने की वजह से आप क्या कहेंगे, इसके अंदर सेंटर में क्या होना चाहिए, हरफ इल्लत होना चाहिए, तो उसे अजवफ कहेंगे। देखें, अगर आप यहाँ पे मिसाल देखें, सौमुन, सौमुन किसे कहते हैं, रोजे को कहते हैं, रोजा रखना, सौमुन रोजा। तो इसके अंदर हरफ इल्लत आया, हाँ आया, क्या है वो, वाव है। कहाँ आया, ऐन कलीमे के मुकाबले में आया है, सेंटर में आया है, राइट। तो अब इसे कहेंगे ये कलीमा अजवफ है। ये कलीमा क्या है, अजवफ है। यानी अजवफ ऐसा कलीमा है कि जिसके ऐन कलीमे में हरफ इल्लत पाया जाए। अब दूसरी मिसाल, गईबुन, गायब होने को कहते हैं। अब इसके अंदर कोई हरफ इल्लत है, वो क्या है, हरफ या। कहाँ आया वो, ऐन कलीमे के मुकाबले में, सेंटर में आया, राइट। गईन या और बा सेंटर में आया, ऐन कलीमे के मुकाबले में। ठीक है, तो अब इसे क्या कहेंगे, ये कलीमा अजवफ है। क्यों, क्योंकि इसके ऐन कलीमे में हरफ इल्लत आया है। फिर वो लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सरफीन इसको और डिवाइड करते हैं। भाई सेंटर में आया तो वाव भी आ सकता है, या भी आ सकता है। वाव आ गया तो बोलेंगे अजवफ वावी, या आ गया तो अजवफ याई। ठीक है, जैसे मिसाल वावी और मिसाल याई दो तकसीम किए, वैसे ही अजवफ वावी, अजवफ याई। छठा है नाकिस। नाकिस वो कलीमा जिसका लाम कलीमा हरफ इल्लत हो। अब देखें, पहले उन्होंने क्या बताया, जिसका फा कलीमा क्या हो, हरफ इल्लत हो, उसको क्या कहा उन्होंने, मिसाल। फिर कहा जिसका ऐन कलीमा हरफ इल्लत हो, उसका नाम दिया अजवफ। अब तीसरी किस्म है कि जिसका लाम कलीमा थर्ड लेटर क्या हो, उसके अंदर हरफ इल्लत हो, तो उसको नाम दे रहे नाकिस। नाकिस अधूरे को कहते हैं बाय द वे। वो अधूरा इसलिए होता है कि जब पढ़ते हैं ना तो लास्ट में बाज़ औक़ात वो प्रोनाउंस नहीं होता है, लेटर साइलेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी नाकिस कहते हैं। ठीक है, वो कलीमा जिसका लाम कलीमा हरफ इल्लत हो, उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, उसे मुअत्तलुल लाम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें मिसाल, अफ़वुन, माफ करने को कहते हैं, अफ़वुन। अब मुझे देखें, इसमें 3 लेटर्स हैं, ऐन, फा और वाव। तो इसका जो थर्ड लेटर है लाम कलीमे के मुकाबले में, वो हरफ इल्लत है। ठीक है, तो इसे नाकिस कहेंगे। मशयुन, मशयुन में थर्ड लेटर या है, तो ये भी लफ्ज क्या कहलाएगा, नाकिस कहलाएगा। अब वापस दो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसकी, एक वाव के बेसिस पे और एक या के बेसिस पे। वाव आ गया तो नाकिस है वावी, या आ गया तो नाकिस है याई, बस यही है। आखिरी किस्म है लफीफ। ठीक है, लफीफ वो कलीमा जिसके हरूफ असलिया में 2 हरूफ इल्लत हों। अब यहाँ देखें आखिरी किस्म कैसी हो रही है। अब तक क्या हो रहा था, मिसाल, अजवफ और नाकिस, इन तीनों में क्या हो रहा था, सिर्फ एक हरफ इल्लत आ रहा था, सिर्फ एक हरफ इल्लत था। अब अगर एक से ज्यादा आ गए तो क्या, तो कहते हैं उसका नाम हम लफीफ रख देंगे। ओके, लफीफ। तो अब उसकी मिसाल कैसी होगी, इसकी मिसाल जैसे कि तय्युन। तय्युन क्या है, लपेटने को कहते हैं। तो या डबल है इसके अंदर, आखिर में तो या उस पर तशदीद दी हुई है। ठीक है, तो तय्युन, तो ये 3 लेटर्स वाला है वर्ड। तो पहला है तो, दूसरा है या, तीसरा है या। अब इसके अंदर क्या हो गया, दो दो हरफ इल्लत आ गए। उसी तरह वलीयुन में, वलीयुन में भी क्या है, 2 हर्फ, 2 लेटर्स आ गए। देखिए यहाँ पर वाव भी हरफ इल्लत है, या भी हरफ इल्लत है। तो वाव, लाम, या 3 लेटर हैं जिनमें क्या है, 2 हरफ इल्लत हैं। समझ में आ रही है बात, 2 हरफ इल्लत। तो जब कभी किसी कलीमे में 2 हरफ इल्लत हरूफ असलिया में नजर नजर आ जाएं, तो हम उसे लफीफ का नाम देंगे, लफीफ का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके फिर 2 क्लासिफिकेशन कर देते हैं। किस बेसिस पर,
ہو سکتا ہے وہ دو حرف علت ساتھ آ جائیں، بیک ٹو بیک آ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ دونوں سپریٹ سپریٹ ہوں، تیسرا بیچ میں کوئی اور لیٹر ہو۔ تعین میں دیکھیں تو اس کے بعد یا، اس کے بعد یا، اب آخر کے دو یا کے بیچ میں کوئی اور تیسرا لیٹر ہے نہیں ہے، دونوں قریب قریب ہیں، کلوز ہیں، تو ہم کہیں گے لفیف مقرون۔ مقرون مینس قریب 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 ہونا، قریب قریب ہونا، یعنی دونوں حرف علت ملے ہوئے ہونا چاہیے، تو اسے کیا کہیں گے؟ لفیف مقرون، قاف سے مقرون، یہ نیچے دیا ہوا ہے دیکھیے۔ اور اگر دونوں حرف علت سیپریٹ سیپریٹ ہوں، جدا جدا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک حرف علت فا کلمے میں، دوسرا حرف صحیح ہوگا، تیسرا حرف علت ہوگا، اوکے، تو اب کیا کریں گے؟ چونکہ یہ دونوں سیپریٹ ہو گئے، درمیان میں تیسرا لیٹر آ گیا، تو اسے لفیف مفروق، فرق آ گیا دونوں کے بیچ میں، سپریشن آ گیا، مفروق کہیں گے، لفیف مفروق۔ واو لام یا، ولیون میں دیکھیے آپ، ولیون میں، ولیون، واو لام یا، تو واو حرف علت، پھر لام حرف صحیح، پھر یا حرف علت، اب واو اور یا کے بیچ میں ایک تیسرا لیٹر آ گیا، تو یہ دونوں سیپریٹ ہو گئے، جدا ہو گئے، دونوں میں فرق پڑ گیا، تفریق ہو گئی، تو اسی لیے لفیف مفروق کہیں گے۔ بس یہ سمجھنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، یہ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ صرف جو ہے لفظ کو پہچاننے کے لیے بنائے گئے کہ اس میں حروف اصلیہ کتنے ہیں اور حروف علت کتنے ہیں، کون سی پوزیشن پر ہے، اس بیسس پہ۔ اب یہ سارے ٹرمز آپ کو بالکل نئے لگیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ابتدا میں اس کو یاد کر لیں، بس ڈیفینیشنز پہلے یاد کر لیں، خود بخود آپ جیسے جیسے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ کو جو ہے اگر کوئی بھی لفظ دیا جائے، کوئی بھی کلمہ دیا جائے، تو آپ اس کی جو ہے صرفی تحقیق کریں گے۔ اورل میں بھی آپ کو پوچھا جاتا ہے صرفی تحقیق کیجئے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کلمے کو اٹھائیں گے، اس میں سے حروف اصلیہ اور زائدہ سیپریٹ کریں گے، پھر اس حروف اصلیہ میں دیکھیں گے کہ کوئی حرف علت آیا ہے یا نہیں آیا، آیا ہے تو پھر اس کے حساب سے حکم، نہیں آیا تو اس کے حساب سے حکم، اس کا نام کیا ہے وہ بتانا ہے، بس اسے کہتے ہیں صرفی تحقیق کرنا۔ اور بھی دوسرے طریقے ہیں، صیغے وغیرہ بتانا، بٹ اتنا ایک ہفتہ اقسام بیان کرنا بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تحقیق مطلب وہ انالیسس کرنا، صرف کے بیسس پہ اس کی انالیسس کرنا اس کلمے کی، اوکے، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ خلاصہ یہ ہوا کہ عربی زبان میں کلمے کے جو ہے اس میں حروف صحیحہ اور حروف علت ہونے کے اعتبار سے 7 قسمیں کی جاتی ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، یہ میجر کلاسیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یاد کیسے رکھیں گے؟ تو ایک شعر بنایا ہوا ہے، فارسی کا شعر ہے، اگر آپ اسے یاد رکھیں گے تو یہ سارے کے سارے 7 قسمیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، یہ شعر اگر آپ یاد کر لیں گے تو پورے کے پورے 7 قسمیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اوکے، ٹھیک، چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔